الصلاة خير من النوم. اب ذرا سنو میرے نبی کی حدیث. سبحان اللہ. حضور اپنی بیٹی کو بلانے کے لیے جا رہے ہیں. ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ. سبحان. تو بیٹی کو بلانے جانا کیا ہے؟ سنت. جلدی بولو. اچھا بلانے کون جا رہا ہے؟ بلانے کون جا رہا ہے؟ نہ بلانے وہ جا رہا ہے جو سورج کو بلا لیتا ہے, سبحان اللہ. چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے, بے شک. پیڑوں کو اپنے پیروں میں جھکا لیتا ہے, سبحان. جو پتھروں سے کلمہ پڑھوا لیتا ہے. اچھا, اور بیٹی کا گھر کتنا دور ہے؟ سیدہ فاطمہ گھر پہلے تھا نا تو تھوڑا دور تھا, شادی ہوئی تو حضور نے پسند نہیں کیا, تو اس وقت جہاں حضور تشریف فرمائے حضور کا روزہ ہے اس میں آدھا گھر سیدہ فاطمہ کا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, ایک دیوار بیچ میں تھی سیدہ فاطمہ کے گھر میں, حضور نے اسے بھی تسلیم نہیں کیا, اسے بھی سرکار نے فرمایا اسے بھی گوارا نہ کیا, فرمایا اس کے بیچ میں سے سوراخ لگاؤ. اب جب سوراخ لگا دیا نا تو حضور اس سوراخ پہ جاتے تھے, فرماتے تھے بیٹی فاطمہ, تو سیدہ فاطمہ پوچھتی تھی جی ابا کیا بات ہے؟ کہ کوئی بات نہیں ہے, صرف تجھے دیکھنے کا جی چاہ رہا تھا میری بٹیا. سبحان اللہ. حضور اپنی بیٹی کو بلانے, جلدی بولو, دروازے پہ گئے, دستک دی, دروازہ کھلا, سیدہ فاطمہ نے حضور کو سلام کیا, اندر آئے حضور. جب حضور نے کہا فاطمہ میں تمہیں بلانے آیا ہوں, تو کہا ابا میں نہیں جاؤں گی. اللہ. انکار کس سے ہو رہا ہے؟ توجہ ہے, وہ توجہ ہے, کس سے انکار ہو رہا ہے؟ دونوں عالم کا مالک و مختار آج بڑا اپنے آپ کو مغرور بن کے جاتا ہے بیٹی کے گھر, بلا کے ہی لاؤں گا, تیار ہے نا میرا شوہر, اس کی کیا فکر کرنی ہے؟ سنو یہ ہے شریعت نبی کی. تو پھر برقعے لے کے گھمائے پھرو, بریلی کے کلیکٹر ہاؤس میں ڈی ایم کیا, ایس ڈی ایم کیا, ایس بی کیا, برقعے لے کے داڑھی والا اپنی بیٹی کو لے کے جا رہا ہے, میری بیٹی کا انصاف کرا دو. یار شرم آتی ہے یار, تو میرے نبی کا امتی ہے, تو وہاں گھومنے کے لیے ہے یار. یہ لوگ تو ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں. اگر تو نے میرے نبی کی بات مانی ہوتی تو بیٹے تو یہاں نہیں, میرے بھائی, میرے بڑے بھائی, اے میرے نبی کے امتی, تو یہاں نہیں گھوم رہا ہوتا, تو مسجد میں ہوتا, اور تیری آنکھوں میں آنسو ہوتے, تو اپنے رب سے دعا مانگ رہا ہوتا, اور تیرا رب تیری بیٹی کے گھر میں برکتیں عطا کر رہا. بے شک. سبحان اللہ. میرے نبی نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا کیوں بیٹی کیوں نہیں جاؤ گی؟ تو کہا میرے شوہر علی گھر پہ نہیں ہے. اللہ اللہ. اوے بولو یار, سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھو علی گھر پر نہیں ہے. جب وہ آئیں گے اجازت دیں گے تب جاؤں گی. سبحان اللہ. اب حضور کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ فاطمہ علی کون ہوتے ہیں؟ علی تو میرا کلمہ پڑھتے, میرا غلام ہے. نہیں, میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, سیدہ فاطمہ کی پیشانی کو چوما اور کہا فدا کا امی و ابی یا فاطمہ, اے فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, تو نے اپنے شوہر کی اطاعت کر کے اللہ کو بھی راضی کر دیا ہے, اس کے رسول کو بھی راضی کر دیا ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جواب نہیں صحیح صاحب. سبحان اللہ. واہ. بے شک. توجہ, زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. دل لگا کے بولو, سبحان. مسکرا کے بولو. میرے نبی تشریف فرما ہو گئے, حضور نے راض نہیں ہوئے, خوش ہو گئے. سمجھو ہے. اب دیکھیں مولا علی کچھ دیر کے بعد آئے, حضور نے کہا یار علی کہاں رہ گئے تھے, اتنی دیر سے انتظار کرتا تھا, تمہیں اتنا دیر کیسے لگ گئی؟ کہنے لگے حضور کیا حکم ہے؟ کہا میں فاطمہ کو بلانے آیا ہوں, وہ کہتی ہیں جب تک میرے شوہر نہیں آئیں گے میں نہیں جاؤں گی. مولا علی رونے لگے, کہنے لگے فاطمہ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ میرے آقا ہیں, میں ان کا غلام ہوں, میں اور حضور کو اجازت دوں گا؟ سیدہ فاطمہ نے دیکھا رو رہے ہیں تو فرمانے لگی میرے شرطاج غم نہ کرے, یہ جو میں آپ کی مرضی سے اپنے ابا کے ساتھ جا رہی ہوں, اس میں بھی میرے ابا کی مرضی شامل ہے, انہی کی مرضی سے جا رہی ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا ایک دن ایک بات سن لیں, میاں بیوی میں جھگڑے تو ہوتے ہیں نا, ہوتے ہیں نا, کوئی یہ کہتا نہیں ہوتا, جھوٹ بولتا ہے, ہوتے ہیں تھوڑے بہت ہوتے ہیں. مولا علی کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھ میں اور فاطمہ میں کوئی بات ہو گئی,
توجہ ہے؟ مجھے اور فاطمہ میں ان میں کوئی بات نہیں ہوئی ہماری باتیں ختم کرنے کے لیے. ارے ہماری باتیں کیسے ختم ہوں گی؟ سنیں، فرماتے ہیں غلطی میری تھی. مولا علی کہہ رہے ہیں ابھی تم میاں بیوی کو جھگڑے میں چلے جاؤ اور کہو کہ بھائی ذرا تمہاری غلطی ہے، تو وہ شوہر کہہ ہی نہیں سکتا میری غلطی ہے. اب میری غلطی کیسے؟ میری بیوی کی غلطی ہے. مان ہی نہیں سکتا، یہ بھی بے وقوف مانے گا ہی نہیں. کوٹ کچہری کر لے گا، اپنی عزتیں نیلام کروا لے گا، محلے پڑوس میں بے عزت ہو جائے گا، مگر یہ نہیں کہہ سکتا میری غلطی ہے. مسئلہ انا کا تھا، فاصلے درمیان میں تھے ہی نہیں. تکبر کا مسئلہ ہوتا ہے، غرور کا مسئلہ ہوتا ہے، تکبر کا مسئلہ ہوتا ہے. سنیں، مولا علی کہتے ہیں اور مولا روم کہتے ہیں 100 بار 100 جھوٹ بول کے جیتنے سے اچھا ہے ایک سچ بول کے ہار جا. غلطی مولا علی کہتے ہیں میری تھی، اور میں نے جب حضور کو بلایا حضور نے بات سنی تو پوری غلطی میری نکلی. فرماتے ہیں مگر حضور سے میں سوچ رہا تھا حضور مجھ سے کہیں گے میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ایسا کرتے ہو، مگر کہتے ہیں مجھ سے حضور نے ایک لفظ نہ کہا بلکہ اپنی بیٹی سے کہا چلو ٹھیک ہے علی کی بات اپنی جگہ ہے، مگر فاطمہ میں نے تو تم سے کہا تھا نا علی کی اطاعت کرنا، علی کی فرما برداری کرنا، ان کی خدمت کرنا. کہتے جب حضور کے یہ لفظ میں نے سنے تو میں رونے لگا. میں نے کہا میں آقا آپ کے اوپر قربان چلا جاؤں، غلطی میری ہے. ڈانٹ اپنی بیٹی کو رہے ہیں، تکلیف اپنی بیٹی کو میرے آقا سمجھا رہے ہیں، اور اس سمجھ میں میری بات آ رہی نہیں آ رہی ہے. مطلب اس بات کا یہ ہے میرے نبی داماد کو عزت دے رہے، اور جہاں دامادوں کو عزت دی جاتی ہے وہاں پہ نواسے حسن حسین بن کے پیدا ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اپنے دامادوں کو عزت دو. مولا علی کہتے ہیں میں رو کے آگے بڑا، حضور کی چادر پکڑ کے رونے لگا. میں نے کہا میرے آقا آج کے بعد میں ہی ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، غلطی میری تھی، فاطمہ کی غلطی تھوڑی تھی. مطلب یہ ہے کہ یاد رکھو میرے نبی اپنے گھر میں یہ بتا کے دکھا رہے ہیں اپنے دامادوں کی عزت کرنا سیکھ. اچھا میری بہنیں بیٹھی ہیں یہاں پہ، ان کے لیے ایک خاص بات میری آپ تک پہنچ رہی ہے، دل آپ ذرا دھیان سے سنیں، یاد رکھیں. سیدہ اسماء بنت امیس فرماتی ہیں ماں اگر بے حیا ہوگی نا تو پھر بچے کبھی نیک نہیں ہو سکتے. ماں اگر فلمیں ڈرامے دیکھنے والی بن رہے گی تو بچے بھی پھر معاذ اللہ زانی اور شرابی پیدا ہوں گے. اللہ اپنے امان میں رکھے، چونکہ ماں کا بڑا اثر ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مولا علی کی باتیں، سیدہ فاطمہ کی باتیں آپ نے سنی، اب تھوڑا آگے سنیے. سیدہ اسماء بنت امیس فرماتی ہے ابو بکر صدیق کی بی بی میں آخری وقت میں نبی کی بیٹی کو میں جو ہے نا نبی کی بیٹی کی خدمت کرتی تھی، میں بالکل آخری دن گئی، لاسٹ دن جس دن حضور کی بیٹی کا انتقال ہونے والا تھا میں گئی تو میں نے دیکھا حضور کی بیٹی رو رہی ہیں. میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ میں آپ کو ہنسا نہیں پا رہا ہوں اس وجہ سے کہ میں قرآن پڑھ کے کبھی ہنسا ہی نہیں، حدیث پڑھ کے بھی کہیں نہیں ہنسا. ہاں رو تو لیتا ہوں اللہ کا شکر ہے، مگر کبھی ہنس نہیں پاتا. کیوں؟ کیونکہ مجھے قبر میں جانا ہے. وہ جو مولوی ہنساتے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے پوچھا کرو بھائی یہ بتا تو دو ذرا کہ میرے نبی نے ہنسایا ہے کبھی تقریر کرتے ہوئے لوگوں کو؟ یا پھر یہ ہنسانا ٹھیک ہے، یا یہ ہنسنے کا ٹائم ہے، یا ممبر رسول سے ہنسانے کی جگہ ہی ہے؟ آپ کو عادت بھی پڑ گئی ہوگی ایسے لوگوں کی کہ جو مذاق کرتے ہیں، مذاق میں بات کر کے چلے جاتے ہیں. اپنا وہ مزاج نہیں. اپنا جب مائک پہ بیٹھتا ہوں میرا رب اس بات پہ گواہ ہے، اور اللہ کو گواہ بنا کے کوئی بات جھوٹی کہنا کفر ہے. واللہ کہتا ہوں یہ بات کہ جب میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں نا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میرا رب مجھ سے پوچھ لے کہ تجھے میرے بندے سامنے بیٹھے تھے مگر تو نے صحیح بات بھی ان سے کی کہ نہیں کی، ان کے سامنے بیان کیا کیا. سیدہ اسماء بنت امیس فرماتی ہے میں سیدہ فاطمہ کے پاس گئی بالکل آخری وقت میں. میں نے کہا سیدہ فاطمہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو کہنے لگی میرا انتقال ہونے والا ہے. تو کیا نبی کی بیٹی موت سے ڈر رہی ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر کیا ڈر ہے؟ کہا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جیتے جی تو میں نے پردہ کیا مگر میں انتقال کے بعد جب لوگ جنازہ لے کے چلتے ہیں اس وقت تک جنازہ ڈھک کے نہیں جاتا تھا عورتوں کا. جب جنازہ لے کے چلتے ہیں تو میت ہلتی ہے. کہتی میں سوچ رہی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جنازہ نکلے اور میری میت ہلے تو میری بے پردگی ہو جائے. یہ سوچ سوچ کے رو رہی ہوں. اللہ معلوم ہے پردہ کیسے کیا تھا انہوں نے؟
مولا علی کہتے ہیں جب میری شادی ہوئی نا تو میں نے کہا دیکھوں میری دلہن کپڑے کیسے پہن کے آئی ہے. اچھا شادی ہوتی ہے کتنی غریب کی بچی ہو 15-20 جوڑی کپڑے تو بنی جاتے ہیں. کہتے میں گیا اپنے کمرے میں, کہتے میں رونے لگا. میں نے فاطمہ کو دیکھا تو میں رونے لگا. وہ بڑے اطمینان سے بیٹھی تھیں, مگر نبی کی بیٹی جس کپڑے میں دلہن بن کے آئی تھی اس چادر میں 17 پیمنے لگ رہے تھے.